Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلا سوال پوچھا گیا کہ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، جائز ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں، شریعت کا جو اصل مطلوب ہے نا، وہ ہے نماز میں خشوع خضوع، یعنی نماز میں بندے کی جو توجہ ہے وہ اللہ کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو، اپنی آخرت کی طرف ہو، دنیا کی طرف نہ ہو، دنیا داری کی طرف نہ ہو، کاروبار لین دین کے معاملات، یعنی خشوع خضوع ہو نماز میں. یہ شریعت کا مطلوب ہے. اب اگر آپ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، آپ کی توجہ ہے وہ نماز کی طرف رہتی ہے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے، آخرت کی طرف رہتی ہے، تو پھر آپ آنکھیں کھول کر نماز پڑھا کریں، یہ مستحب ہے. اور اگر آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں تو پھر آپ کو نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، یعنی پھر آپ کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے اور آپ کی توجہ ہے آخرت کی طرف رہتی ہے، نماز کی طرف رہتی ہے. نماز میں خشوع خضوع آنکھیں بند کر کے آپ کو حاصل ہوتا ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مستحب ہے. تو یہ بات کہنا کہ جی نماز نہیں ہوتی یا نماز مکروہ ہو جاتی آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے، یہ بالکل غلط بات ہے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اور بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. میں اکثر ویڈیوز میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ خود سے مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے. آپ نے کسی مستند عالم دین سے سنا ہو یا کسی مستند کتاب میں پڑھا ہو تو پھر آپ کسی سے آگے بیان کریں، ورنہ خود سے کوئی مسئلہ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. مختصر یہ کہ آنکھیں بند کر کے اگر آپ کو نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے تو مستحب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، اور اگر آنکھیں کھول کر آپ کو نماز میں خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں، نماز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. معزز السامعین کرام، ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ عشاء کی نماز میں کیا 17 رکعتیں پڑھنا ضروری ہے؟ میں پریگننٹ ہوں، میرے لیے زیادہ دیر کھڑا ہونا بیٹھنا مشکل ہے، اس لیے میں 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لیتی ہوں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ نماز ہوگی یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ. تو بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز کی جو رکعتیں ہیں وہ 17 رکعتیں ہیں. تو اب انہوں نے پوچھا ہے کہ میں اس حالت میں ہوں کہ پریگننٹ ہوں، تو زیادہ دیر میں کھڑی نہیں رہ سکتی اور زیادہ دیر بیٹھ بھی نہیں سکتی، تو کیا میں جو عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں اور باقی جو نوافل ہیں وہ چھوڑ کے صرف 4 فرض 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لیا کروں تو میری نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. تو یاد رکھیں، یہ جو سنت غیر موقدہ ہے نا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی طرح جو نفلی نماز ہے اس کی بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. جو سنت غیر موقدہ ہے نا، عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت جو سنت غیر موقدہ ہیں، اور عشاء کی نماز سے پہلے عشاء کے فرضوں سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھ لے. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو دعا دی ہے کہ اے اللہ اس بندے پر رحم فرما جو عصر کے 4 فرضوں سے پہلے 4 رکعت جو سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں وہ ادا کرے. تو حضور علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ تو اس پہ رحم فرما. تو کتنا خوش بخت ہے وہ بندہ جو عصر کے جو فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہوتی ہیں وہ ادا کرتے. اسی طرح جو عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ، اس کی بے شمار بے حد فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. اور جو نفل ہوتے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا نا، تو سب سے پہلے اعمال میں
سے جس چیز کو تولا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز صحیح نکلی تو وہ کامیاب اور بامراد ہو جائے گا، اور جس کی نماز میں کمی رہی تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جب کسی بندے کے اعمال میں سے نماز کو تولا جائے گا نا، اگر اس کی نماز میں کوئی کمی، جو فرائض ہیں، فرض جو اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میرے اس بندے کے وہ نمازیں بھی دیکھوں جو فرض کے علاوہ ہیں، یعنی جو نفل ہم ادا کرتے ہیں، جو سنت غیر موقدہ ادا کرتے ہیں، جو نفلی نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے فرضوں کے علاوہ اس کی دیگر نمازیں دیکھو۔ تو جب دیکھی جائیں گی، اگر اس نے پڑھی ہوں گی تو پھر اس فرضوں کی کمی کو سنت غیر موقدہ اور نفلی جو نمازیں ہیں اس کے ذریعے سے پورا کیا جائے گا۔ تو پورا تو تب ہی ہوگا جب ہم نے اس کو ادا کیا ہوگا۔ اس لیے سنت غیر موقدہ ہوں یا نفل ہوں، اسے غیر معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک بندہ مومن کے لیے بہت زیادہ انتہائی اہم ہے۔ ہمارے فرائض میں کمیاں رہ جاتی ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے اگر ہماری اس حوالے سے کوئی پکڑ ہوئی تو جو نوافل ادا کیے ہوں گے، جو سنت غیر موقدہ ادا کی ہوں گی، تو اس کے ذریعے سے ہماری وہ فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ ہاں، اب جو سوال پوچھا گیا ہے کہ ایسی کوئی حالت ہو، جس طرح یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ میں پریگننٹ ہوں اور میرے لیے زیادہ دیر بیٹھنا مشکل ہے، زیادہ دیر کھڑا ہونا مشکل ہے، تو کیا میں سنت غیر موقدہ کو چھوڑ کے، نوافل کو چھوڑ کے صرف فرض اور جو سنت موقدہ ہیں دو اور جو 3 وتر ہیں وہ پڑھ لیا کروں، تو یہ درست رہے گا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، اگر کوئی مسافر ہو اور یا جس طرح یہ بہن کہہ رہی ہیں اس طرح کوئی معاملہ ہو، تو پھر دوران سفر مسافر سنتیں چھوڑ سکتا ہے اور نفل چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طرح کی کوئی حالت اگر کسی کی ہو، کوئی بیمار ہے، تو پھر وہ کیا کرے، وہ پھر کبھی کبھار جب بیمار ہو، ٹھیک ہے جی، عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی کبھار اگر بیمار ہو تو پھر جو سنتیں ہیں غیر موقدہ ان کو چھوڑ سکتا ہے، نفل چھوڑ سکتا ہے، باقی وہ فرض اور سنت موقدہ اور جو وتر ہیں ان کو ضرور ادا کرے، ورنہ وہ گناہگار ہوگا۔ یعنی عشاء کی پھر وہ 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر پڑھ لیا کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔